پی ٹی آئی کے وفد نے عمران خان سے ملاقات کی ہے، جو ملاقات صرف 45 منٹ تک جاری رہی ہے۔ یہ ملاقات 1.5 گھنٹے کے لیے ہونی تھی۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کا وفد واپس آتا ہے اور فضل الرحمان کے پاس جانے کے بجائے پہلے خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچ جاتا ہے۔ وہاں سے وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ عوام یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ بہت کوئی فائر ورکس ہوں گے۔ علی میر گنڈا پور کے حوالے سے عمران خان نے کیا کہا ہے وہ بتایا جائے گا قوم کو۔ آئینی ترامیم کے حوالے سے عمران خان کا کیا موقف ہے بتایا جائے گا قوم کو۔ لیکن قوم کی تشنگی برقرار رہی ہے۔ صرف بیرسٹر گوہر بولے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب تو بولے ہی نہیں، بلکہ وہ خلاف توقع ضرورت سے زیادہ خاموش نظر آئے، بجھے نظر آئے۔ جو حال بتایا گیا ہے اس سے آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ عمران خان کے سیل کے اندر جو بجلی جانے کی خبر تھی وہ درست ثابت ہوئی ہے۔ عمران خان نے بتایا کہ 5 دن تک میرے سیل میں کسی قسم کی بجلی نہیں تھی۔ پچھلے 12 یا 15 دن جو ہو گئے ہیں، نہ ان کو اخبار تک رسائی ہے، نہ ٹی وی تک رسائی ہے۔ ان کا باہر کی دنیا سے سارا رابطہ کاٹا ہوا ہے۔ انہیں باہر کے کسی قسم کے حالات کی کوئی خبر نہیں ہے۔ لٹرلی وہ قید تنہائی میں ہے۔ ان کو ایکسرسائز کی بھی کوئی اجازت نہیں دی گئی 12 دن تک، اور ابھی بھی صرف 1.5 گھنٹہ وہ اپنے سیل سے باہر نکل سکتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں اجازت نہیں ہے۔ سو عمران خان کے لیے زندگی بڑی تنگ کی ہوئی ہے۔ جس دوران یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی بھی نرمی دکھائے، سیاست کرے، ہم سے بات چیت کرے، اس دوران عمران خان پہ لٹرلی تشدد کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں سامنے آئیں اور عمران خان کو ان کی بہنوں کی گرفتاری کی بھی کوئی خبر نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ علی میر گنڈا پور صاحب جس طرح غائب ہوئے اور پشاور پہنچ گئے، اس کی بھی عمران خان کو حقیقی معنوں میں کوئی خبر نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے عمران خان کو صرف اتنا بتایا گیا ہو کہ تمہارے لیے تو عوام نکلی نہیں، ورنہ اب تک انقلاب آ جاتا اور تم باہر ہوتے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو حقائق سے بالکل دور رکھا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ابھی عمران خان نے اپنے سیل کے بارے میں جو بات کی 15-20 منٹ تو وہی ہوتی رہی۔ پھر اس کے بعد ہم نے آئینی ترامیم کے حوالے سے بھی بات شروع کی تھی، تو 45 منٹ کی ہماری ملاقات تھی۔ پولیس نے کہنا شروع کر دیا بس آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے، ہم ساری بات کر نہیں سکے۔ اب کیونکہ ساری بات ہو نہیں سکی تو اس لیے ہمیں دوبارہ عمران خان سے ملاقات کرنی پڑے گی۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جو پنجاب اسمبلی میں جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں ان سے میری ملاقات کرائی جائے، علی میر گنڈا پور سے میری ملاقات کرائی جائے، عمر ایوب سے میری ملاقات کرائی جائے، اور شبلی فراز سے ملاقات کرائی جائے۔ ان 4 لوگوں سے اکٹھے ملاقات کرنا چاہتے ہیں عمران خان۔ ان سے آئینی ترامیم پہ بھی ڈسکشن کرنی ہے اور آگے کے معاملات پہ بھی ڈسکشن کرنی ہے۔ پی ٹی آئی کا وفد ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں فضل الرحمان کے گھر پہنچ گیا ہے۔ پریس کانفرنس تو انہوں نے کر دی تھی، اور فضل الرحمان کے گھر پہنچ کے وہ بتائیں گے کہ عمران خان نے ان کے لیے کیا پیغام دیا ہے، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ان کے لیے بڑا اچھا پیغام دیا ہے۔ مطلب یہی کہ آپ کا بڑا اچھا کردار ہے، آپ نے آئین قانون اور جمہوریت کے لیے جو بھی کیا ہے ہم سراہتے ہیں، وٹ ایور جو بھی بات ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ بلاول زرداری نے فضل الرحمان کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی ہے، جس میں جے یو آئی فے کا ترجمان بھی کھڑا ہوا تھا اور سینیٹر کامران مرتضیٰ بھی کھڑے تھے۔ اور بلاول نے یہ کہا ہے کہ فضل الرحمان اب مسودہ پیش کریں گے۔ ایسا آئین کا مسودہ پیش ہونے جا رہا ہے جو حکومت کا نہیں ہوگا بلکہ فضل الرحمان پیش کریں گے، جس پہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کا 100% اتفاق ہو چکا ہے۔ اس مسودے کے مطابق جو چیف جسٹس ہوگا وہ پینل میں سے ہوگا۔ جو آئینی عدالت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اب اس کے لیے آئینی بینچ بنے گا، اور اس کے جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گے وہ ظاہر ترمیم کی ڈیٹیل میں آ جائیں گے۔ اور بلاول زرداری نے کہا کہ یہ ترمیم اب حکومت پیش نہیں کر رہی یا ہم نہیں کر رہے، یہ ترمیم فضل الرحمان پیش کریں گے۔ فضل الرحمان نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کا کنسنسس ہو، لیکن جے یو آئی کے ترجمان کے حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ میں نہ مانوں والی رٹ جو ہے وہ نقصان پہنچائے گی۔ بلاول زرداری نے پی ٹی آئی کو دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نہیں مانیں گے ہماری بات تو پھر کل جو آپ کے ساتھ ہوگا آپ روئیں گے۔ یہ ترمیم اگر ایسی پاس ہوگی تو آپ کو رونے کا حق نہیں ہوگا، ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست کریں، سیاست میں سب کچھ نہیں ملتا، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کچھ آپ کو ملتا ہے کچھ آپ کو نہیں ملتا، تو کمپرومائز کریں۔ کچھ آپ کی مانی گئی ہیں، کچھ آپ کی نہیں مانی جا رہی، ورنہ پھر کل کو جو ہوگا پھر آپ روئیں گے، لیکن غلطی آپ کی اپنی ہوگی، غلطی ہماری نہیں ہوگی۔ تو یہ بلاول نے تو کھلی کھلی دھمکیاں دی ہیں کہ اس کے بعد جو آپ کے ساتھ ہوگا آپ نے رونا ہے، جس کی سیدھی سی بات ہے کہ کس قسم کی ترامیم ہے۔ مجھے اب جو پلان نظر آتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان کا پلان جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فضل الرحمان کی ترامیم جو ہیں وہ پیش ہوں گی اور پی ٹی آئی سے اس کے لیے ووٹ لینے کی کوشش کی جائے گی۔ ظاہر پی ٹی آئی ابھی تو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ ترمیم آج ہی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ بائی دا وے یہ خبر ہے کہ آج چھٹی والے دن بھی عدالت کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ
جو مخصوص نشستوں کے کیس میں اختلافی نوٹ یا اضافی نوٹ یا جو بھی ہے وہ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ خبر درست ثابت ہوتی ہے یا نہیں، لیکن عدالت کھلنے کے اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں، جیسے کہ آئینی ترمیم ہو تو کوئی بھی رکاوٹ اس کے راستے میں آئے تو میں اس کو فوراً ہٹا سکوں رکاوٹ کو، تو اس لیے وہ آج بھی بیٹھے ہوئے پیرا دے رہے ہیں عدالت میں۔ یہ اسی طرح جیسے رجیم چینج آپریشن کے وقت بھی عدالتیں کھلوا لی گئی تھیں، آج آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو آج عدالتیں چھٹی والے دن بھی کھلوائی ہوئی ہیں۔ یہ 3 اپریل کو بھی ہوا تھا، اتوار والے دن عدالت کھلوائی گئی تھی بندیال کی، آج بھی عدالت کھلی ہوئی ہے۔ تو اس بات سے پھر واپس آتے ہیں کہ ترمیم یہ کریں گے فضل الرحمان نے جو مسودہ کیا کہ اگر پی ٹی آئی ووٹ کر دے تو ویل اینڈ گڈ، جب وہ کر دیں گے تو اس کے بعد حکومت اپنا مسودہ بھی پیش کرے گی، جس میں جو فضل الرحمان نے شکیں کی ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن کچھ اضافی چیزیں ہیں جیسے فوجی عدالت، آئین کی شکاٹ میں تبدیلی، ہائی کورٹس کے اختیارات کم کرنے کا معاملہ، ہائی کورٹ کے ججز کی تبدیلی اور تبادلے، یہ سب حکومت پیش کر دے گی اور وہ زور زبردستی والے نمبر سے پاس کروا لیا جائے گا۔ جب ایسے پاس ہو جائے گا تو پھر اس پوری آئینی ترمیم پہ پی ٹی آئی کا ٹھپا لگ جائے گا۔ عوام تو یہی کہے گی کہ آپ نے تو ووٹ دیا تھا، ہاں کچھ شکوں پہ آپ نے ووٹ نہیں دیا لیکن آپ نے ترمیم پہ ووٹ دے دیا، اور یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ دیکھیں جی پی ٹی آئی نے بھی تو ووٹ کر دیا نا، یہ تو ایک متفقہ ترمیم ہو گئی ہیں، اور اس طریقے سے ایک ڈراکونین قسم کی ترمیم پاس کی جا رہی ہیں۔ منصور علی شاہ اور منیب اختر کا رستہ تو مکمل طور پہ روک دیا گیا ہے ان ترمیم سے، فضل الرحمان والی پاس ہوں، حکومت والی ہوں، پیپلز پارٹی والی ہوں، جو بھی ترمیم پاس ہوں گی، منصور علی شاہ اور منیب اختر چیف جسٹس نہیں بن سکتے۔ ایک صورت میں کہ جب یہ ترمیم ہو جائے گی تو منصور علی شاہ صاحب کے پاس جائیں گے اور کہیں گے جی اب ہم چاہیں تو یحییٰ آفریدی کو بھی بنا سکتے ہیں، وہ نہیں مانیں گے تو امین الدین خان بن جائیں گے، اب آپ ہماری غلامی کر لیں۔ جب وہ تحریری طور پہ غلامی کی ہمیں بھر لیں گے تو انہی کو بنا دیا جائے گا۔ اس طرح وکلاء بھی سیٹسفائی ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے چیف جسٹس کو ہی بنا دیا ہے جس کو بننا چاہیے تھا، اور اس طرح سے گیم ڈالی جائے گی، اور عمومی طور پہ ایسے ہی ڈیلز کی جاتی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب 3 کے پینل میں سے بننا پسند کریں گے یا اس ترمیم کے بعد ریزائن کرنا پسند کریں گے۔ ظاہر ہے دس ریمینز ٹو بی سین، لیکن جو ابھی تک کی لیٹسٹ اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ فضل الرحمان شاید بلاول کے سامنے پگھل گئے ہیں اور انہوں نے آئینی ترمیم خود پیش کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے وفد سے اگر ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، پی ٹی آئی کا وفد ان سے ملتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ عمران خان سے ہمیں ایک ملاقات کرنی پڑے گی، ہم ایسے آگے نہیں بڑھ سکتے، تو پھر ظاہر ہے کہ فضل الرحمان کیا ایک دم پی ٹی آئی کو چھوڑ کے آگے بڑھ جائیں گے؟ کیا 8 سیٹوں کی پارٹی اکیلی اپوزیشن بن جائے گی اور جا کے ووٹ دے دے گی، یا پی ٹی آئی کے ساتھ آگے چلنے کا بھی سوچیں گے؟ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ عمران خان نے ان کی کلاس لی ہے جو یہ باہر آ کے بتا نہیں سکے۔ میں تو جو ان کے چہرے پڑھ رہا ہوں پی ٹی آئی کے لوگوں کی، ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ صرف بیرسٹر گور نے بات کی اور تھوڑی سی اسد قیصر نے بات کی۔ اب بات عمران خان نے ان سے کیا کی ہے امیجن کریں کہ انہوں نے میری لائٹ بند کی، مجھے تکلیف دے رہے ہیں، باہر تک مجھے جانے کی اجازت نہیں، اخبار تک رسائی نہیں، ٹی وی کا تو ویسے بھی کوئی امکان نہیں ہے، تکلیف دے رہے ہیں مجھے، لیکن میں 100 سال مزید رہنے کے لیے تیار ہوں، غلامی ان کی قبول نہیں کروں گا۔ یہ آج عمران خان کا پھر سے پیغام تھا۔ مطلب یہی ہے کہ میں اگر جیل میں بیٹھ کے تگڑا ہوں تو باہر بیٹھ کے تم بھی لوگ تھوڑے تگڑے ہو جاؤ، تھوڑے تگڑے ہو جاؤ، تھوڑے کھڑے ہو جاؤ، تھوڑا سٹینڈ لے لو۔ یہ عمران خان نے ان کو آج بھی کہا ہے۔ سو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو کمزور دل لوگ ہیں، ان کے جگرے بھی کمزور، دل بھی کمزور، گردے بھی کمزور، کیا یہ سٹینڈ لے پائیں گے؟ اور کیا فضل الرحمان عصر کے وقت روزہ توڑنے جا رہے ہیں؟ یعنی ایک ایسی مقبولیت کا چانس کہ آپ کو واقعی زبردست سیٹیں مل جائیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ فضل الرحمان کو صدر بنانے کی آفر کر دے پی ٹی آئی کہ ہماری حکومت میں صدر 100% آپ ہوں گے۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ آفر کریں فضل الرحمان کو کہ ہماری حکومت میں آپ ہوں گے اور ہم سے یہ تحریری آپ بیان لے لیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو ہم عمران خان سے دستخط کروا کے لے آتے ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں تو ہم ویڈیو بیان جاری کروا لیں گے، کچھ نہ کچھ ہم کر لیں گے، لیکن آپ ان آئینی ترامیم میں ان دنوں میں ووٹ نہ کریں۔ پی ٹی آئی ایک شرط رکھ سکتی ہے، میں مشورہ دے سکتا ہوں کہ یہ جو آپ آئینی ترمیم کا مسودہ فضل الرحمان لے کر آئے ہیں، ہم اس مسودے پر 26 تاریخ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ 5-6 دن کی بات ہے، اتنی جلدی کیا ہے؟ اگر آپ پرسن سپیسیفک نہیں ہے، اگر قاضی کو نہیں بچانا، قاضی کو نہیں رکھنا، تو ہم 26 تاریخ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو جلدی کیا ہے؟ جلدی نہ کریں، اور اس طرح سب ایکسپوز ہو جائیں گے، فضل الرحمان بھی، حکومت بھی، اور سارے بھی، کہ واقعی جلدی جن کو ہے، جن کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ایک جج کو روکنا ہے ہم نے، وہ ایکسپوز ہو جائیں گے، اور جب یہ ایکسپوز ہوں گے پھر وکلاء موومنٹ چلنے کا بھی چانس پیدا ہوگا۔ تو یہ کارڈ پی ٹی آئی کو ضرور کھیلنا چاہیے۔